بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مجلس شورا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک مذاکراتی ٹیم کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی قیادت میں یکسوئی کا فقدان ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے بیان دیا کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لیے جن مثبت رویوں کا تعین کیا ہے، ہم آج بھی اپنے ان مثبت رویوں پر قائم ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بصد احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے وفود آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شفاف انتخابات کی ضمانت تک منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف موقف اور تحفظات بہت سنجیدہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ بہتر سیاسی ماحول ترتیب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ سیاسی جماعت مسئلے کے حل اور مذاکرات کا کبھی انکار نہیں کرتی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے، تمام ادارے اپنے دائرہ کار سے وابستہ ہو جائیں۔ کہ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے۔ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے۔ یہ مسئلہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو منانے یا راضی کرنے کا نہیں، ایک مستقل سیاسی مسئلہ ہے ملک کا، جس پر جمعیت علماء اسلام نے ایک موقف اختیار کیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب تک اصولی معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا اور شفاف انتخابات کی ضمانت مہیا نہیں کی جاتی، منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کا کیا معنی ہے؟ سربراہ جے یو آئی کا کہنا تھا کہ حکومت میں اتنا دم خم نہیں کہ ہماری شکایات کا ازالہ کر سکے۔ پاک افغان بارڈر پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیرونی آقا کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے؟ کیا یہ سفارتی ناکامی نہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی فوج کے معاملے پر قوم فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کب اداروں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا؟ پاک چین تعلقات کی مکمل حمایت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاک چین تعلقات کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ مجلس شورا نے سیاسی جماعتوں سے رابطے سیاسی عمل قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجلس شورا نے اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں امریکیوں کو فضائی اڈے دیے گئے۔ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے افغانستان میں حملے کی بات کرتے ہو، ہم ریاست کے لیے فکر مند ہیں، طفل تسلیہ دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ کہا گیا کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر حملے کریں گے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تم نے 9/11 کے فوراً بعد پاکستان کے اندر امریکیوں کو ہوائی اڈے دیے، تم نے اپنی فضائیں امریکیوں کے حوالے کی۔ 20 سال تک تم نے پاکستان کے ہوائی اڈوں سے امریکی جہازوں کو اڑنے کی اجازت اور اپنی فضاؤں سے گزر کر افغانستان میں بمباریوں کی اجازت دی۔ 20 سال تک افغانستان پر آپ کی سرزمین سے بمباریاں ہوتی رہیں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج دہشت گردی کے عنوان سے پھر ایک بھڑک مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم افغانستان میں جا کر کارروائی کریں گے، تو درون درچ کر دی کہ بیرون خانہ آئی۔ پاکستان کی دہشت گردی کو روکنے اور اس کے خاتمے میں تو تم ناکام ہو چکے ہو، اب جاتے ہو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے افغانستان میں حملوں کی بات کرتے ہو۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر یوم سیاہ منائیں گے۔ امت مسلمہ نے اہل غزہ کو بھی تنہا چھوڑ دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے غزہ اور فلسطین میں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ہم فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے اس موقف کے ساتھ امریکہ اور مغرب ہمیں کیا خطاب دیتا ہے؟
ان کی نظر میں تو امارت اسلامیہ افغانستان بھی دہشت گرد ہے، ان کی نظر میں تو حماس بھی دہشت گرد ہے، لیکن کیا کسی کو دہشت گرد کر کے آپ خطے میں امن لا سکتے ہیں؟ الیکشن کو امریکی ایوان نمائندگان نے مشکوک قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری واضح رائے ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات سے دور رہے، امریکہ کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔